اللہ رب العالمین ایسے انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی نظر میں کون انسان کامیاب ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے عسر و رسوخ والی زندگی اس دنیا کے اندر عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے جو اس دنیا کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، مال اور دولت ہونے کے باوجود ایک انسان اگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں۔ وہ انسان کامیاب ہے جس کے پاس مال ہے اور اس کے مال میں حولان حول گزر جانے کے بعد اگر ایک انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اپنی دولتوں میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ انسان کامیاب ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دھیرے دھیرے اختتام کے راستے کے اوپر گامزن ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ، جس مہینے کی 17 دن ہم سے رخصت ہو چکے، لیکن ہم اور آپ آج بھی غفلت میں ہیں اور سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ ہمارے اندر وہ جوش اور وہ جنون نظر نہیں آ رہا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہوا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس مہینے کی رحمت اور برکات سے فیوز ہونے کی کوشش کریں۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد اس مہینے کا آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، جس عشرے کے تعلق سے جب ہم اور آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، یعنی قیام اللیل کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور شب قدر کی تلاش کرتے تھے، یعنی لیلۃ القدر کی وہ طاق راتوں میں سے جو وہ رحمتوں والی رات ہے اس رات کو تلاش کرتے تھے۔ تو وہ آخری عشرہ بس کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والا ہے۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں اور آج ہی سے عزم مصمم کر لیں کہ وہ عشرہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادتوں میں گزاریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے میں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آخری عشرے کے اندر اور ایک عبادت بڑی اہم ہے جو عبادت اعتکاف کے تعلق سے ہے۔ آج کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ اعتکاف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رمضان المبارک کے مہینے گزارے، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور مسجد کے ایک کونے کو پکڑ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کی ہیں۔ تو آخری عشرے میں ایک اہم عبادت جو ہے وہ اعتکاف بھی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم آخری عشرے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے گزاریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے گزاریں گے، اسے چاہیے کہ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اب اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو تفسیر ہے وہ 18ویں پارے سے ہے اور 18ویں پارے کی چند آیت کریمہ جس کا تفسیر اور خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اٹھارہویں پارے کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی صفت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب میں نے چوتھے پارے کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی جو صفت اور کوالٹی ذکر کیا تھا وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، یہ وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کامیاب لوگوں کی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جسے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اور جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، فلاح پالی ایسے لوگوں نے جس لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کو لے آیا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آیا، ان کے رسول کے اوپر ایمان لے آیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی دولت اس انسان کے اندر موجود ہو۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا شرط جو ہے وہ ایمان ہے، بغیر ایمان کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر پہلی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ مومن جو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو انسان اس دنیا کے اندر نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو آدمی اس دنیا کے اندر سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، جو آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کی دوسری صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، وہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب ہے جس انسان نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا اور نماز کی حالت میں نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے نماز کو ادا کیا۔ یعنی وہ انسان جس انسان کے اندر ایمان بھی موجود ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو یہ تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ دوسری صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر یہ دوسری صفت موجود نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع کہاں سے آئے؟
ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نماز کو جب ادا ہی نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع کہاں سے آئے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرتا ہو اور اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ گویا کہ ایک انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان دنیاوی تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ لیا کرتے ہیں، وہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں تصور کرتے ہیں، اس کی دھیان صرف اور صرف نماز ادا کرنے کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ انسان یا فلاح پانے والے ہے وہ انسان جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع کو برتتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ جو انسان نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر واضح کیا کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ انسان، فلاح پالی ایسے لوگوں نے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو لغویات سے اس دنیا کے اندر بچا کر کے رکھا، بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھا، یعنی کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے نماز کی پابندی کی، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہے وہ انسان جو انسان اس دنیا کے اندر لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لغو کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جس چیز سے ایک انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیز میں ملوث ہو جانا یا ایسی چیز میں پڑ جانا جس چیز سے نہ ہی اس انسان کو کوئی فائدہ ہو، نہ ہی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ ہو، نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، یعنی کہ بیزا چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اور غلط چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کر لینا، انہماک کر لینا، یہی چیز اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس نے اس دنیا کے اندر لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیا، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ کی نظر میں یہ انسان کامیاب ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین ایسے انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی نظر میں کون انسان کامیاب ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے عسر و رسوخ والی زندگی اس دنیا کے اندر عطا کر دی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے جو اس دنیا کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، مال اور دولت ہونے کے باوجود ایک انسان اگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں، وہ انسان کامیاب ہے جس کے پاس مال ہے اور اس کے مال میں حولان حول گزر جانے کے بعد اگر ایک انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اپنی دولتوں میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین پانچویں نمبر پر ایسے انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، وہ انسان کامیاب ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کی زمرے میں ایسے انسان کو شمار کر رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی بدکاری کے کاموں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی ہے وہ انسان جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، یعنی ایک انسان
جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو اس دنیا کے اندر، ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی زمرے میں شمار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین چھٹے نمبر میں امانت دار لوگوں کو شامل کر رہا ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو کسی عہدے کے اوپر فائز کیا، اگر کسی منصب کے اوپر بیٹھا دیا، اس منصب کے اوپر بیٹھ جانے کے بعد وہ انسان اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، انسانوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور وہ انسان جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو اگر پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ انسان بھی کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، جس کے پاس اگر کوئی امانت پہنچ جائے، جس کے پاس اگر کوئی امانت کے طور پر کوئی سامان پہنچ جائے تو وہ انسان اس امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، اور وہ انسان بھی کامیاب ہے۔ اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانت اور وعدے کو پورا کرتا ہے یہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور یہ صفت والے جس کے اندر یہ صفت موجود ہے، جس انسان کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین آخر میں اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر خشوع اور خضوع کی طرف اشارہ کیا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے جو انسان وقت کے اوپر نماز کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے فوراً وہ انسان مسجد کے اندر حاضر ہو جایا کرتے ہیں اور نماز کو ادا کر لیا کرتے ہیں۔ گویا کہ یہی ہے وہ انسان جو اپنے نماز کی حفاظت کر رہا ہے، ٹائم پر آ کر کے نماز کو ادا کر رہا ہے۔ ایک انسان جان بوجھ کر کے نماز کو قضا نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو قائم کر لیتا ہے۔ یہی ہے وہ انسان جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو انسان اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی خوشخبری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، جس انسان کے اندر یہ ساری کی ساری صفت موجود ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہی ہے وہ انسان جسے اللہ رب العالمین وارث بنانے والا ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ سارے کی سارے اوصاف موجود ہوں، جس انسان کے اندر یہ ساری کی ساری صفت موجود ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح اوصاف کی طرف ذکر کیا، جتنے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین انعام بھی دے رہا ہے کہ ہم نے ایسے کامیاب لوگوں کے لیے، ایسے کامیاب مومن کے لیے ہم نے جنت الفردوس کو تیار کر کے رکھا ہے، جو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کی جگہ ہے، جو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ اور اوسط قسم کے درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس کا وارث بنائیں گے، اور ہمیشہ یہ لوگ اسی جنت الفردوس کے اندر رہنے والے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر ہونے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد
اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر انسانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے لوگوں یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ رب العالمین اس پروسیس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس پروسیس کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ قرار دے دیا۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحم مادر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین رحم مادر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک نطفے کو اللہ رب العالمین فی قرار مکین یعنی محفوظ جگہ پر قرار دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد اس پروسیس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس طرح اللہ رب العالمین اس انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے انسانوں، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں انسانوں کو کیسے پیدا کرتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم اس نطفے کو خون کے ایک لوتھڑے کے شکل میں کر دیتے ہیں۔ اس نطفے کو جو رحم مادر میں ہوتا ہے اس نطفے کو ہم ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں سب سے پہلے کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے اسٹیپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم ایک گوشت کے ٹکڑے کے شکل میں بنا دیا کرتے ہیں، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہم ہڈیوں کو پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر پھر ہم ہڈیوں کو پیدا کر دیتے ہیں اور پھر ہڈیوں میں ہم گوشت کو پہنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسٹیپ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد واضح کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین اس طرح انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا اچھا اس دنیا کے اندر پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی نطفے کے بعد گوشت کے شکل میں اور گوشت میں پھر ہڈیوں کو پیدا کرنا اور پھر ہڈیوں میں گوشت کو پہنانا اور دوسری پیدائش میں اسے اس دنیا کے اندر باحیات اور سلامت بالکل عقل کے ساتھ، بینائی کے ساتھ، کان کے ساتھ، سارے کے سارے اعضاء کے ساتھ اس دنیا کے اندر پیدا کرنا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو اتنا اچھا اور بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک نقطے کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں یا جتنے بھی مسلک یا جتنے بھی مذاہب کے فالو کرنے والے لوگ ہیں، جتنے میں دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے دھارمک کتابوں کا آپ جائزہ لے لیں، کسی بھی کتاب کے اندر اس طرح کے آپ کو نصوص نہیں ملے گا جس کے اندر اس طرح کے اسٹیپ کو بیان کیا گیا ہو اور اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہو۔ اور بعض مفسرین نے تو اس حد کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آج سائنس کے ذریعے جس طرح پتہ لگایا جاتا ہے، یہ 1970 کے بعد یہ ٹیکنالوجی آیا تب جا کر کے ایک انسان پتہ لگاتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس اسٹیپ کو واضح کر دیا۔ اور آج بھی سائنس اگر پیدائش کا طریقہ بتاتا ہے تو بالکل یہی طریقہ بتاتا ہے۔
یعنی ایک طرح سے یہ کتاب سچا ہونے کی دلیل ہے، یہ کتاب حق ہونے کی دلیل ہے، اس کتاب کے اوپر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا جو سائنس آج کے دور میں بتا رہی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو ایمان لانے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کرنے کے بعد ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آج تم دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، بدکاری کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، لیکن تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ ایک وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ کے راستے میں نیک عمل بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال کو خرچ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کا دل اندر سے ڈر رہا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے درمیان میں پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے واضح کرتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہوا کرتے تھے جو نیکی کے کاموں کو بھی انجام دیا کرتے تھے، اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ اے میرے نبی، کہیں یہ لوگ بدکاری کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ تو نہیں تھے، کہیں یہ لوگ چوری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ تو نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے عائشہ، یہ لوگ بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے اس لیے ڈرا کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے اس لیے خوف کھایا کرتے تھے کہ اسے ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور یہ لوگ اس لیے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں غارت نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ یہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اپنے کرتوتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ یعنی یہ لوگ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ وہ لوگ نیک کام بھی کرتے تھے اور نیکی کے کاموں میں بھی ڈرا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور ہمیں حساب دینا ہے۔ لیکن آج ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر گناہ کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہماری زندگی بدکاری کے کاموں کے اندر کٹتی ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں۔ اللہ رب العالمین اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے اور بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب ایسے لوگوں کے سامنے ملک الموت آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها۔ اللہ رب العالمین
العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے جو لوگ بدکاری کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس ملک الموت آ جاتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ اس انسان کے پاس موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، جب وہ انسان موت کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، جب وہ انسان ملک الموت کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کہنے لگتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار عالم مجھے پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، اے میرے پروردگار عالم مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں، تاکہ میں دنیا کے اندر صالح عمل کر لوں، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا، ایسے لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا کہ ہرگز تمہیں مہلت نہیں ملنے والی، ہرگز تمہیں پھر سے دنیا کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا، یہ تو تمہاری زبان کے کلمے ہیں، یہ تو تمہاری زبان کی باتیں ہیں، اگر میں تمہیں دنیا کے اندر پھر سے بھیج دوں تو تم پھر سے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ وہ گنہگار جس نے زندگی بھر اس دنیا کے اندر رب کائنات کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے اصولوں کو پس پشت ڈالا، جب ایسے لوگوں کے سامنے ملک الموت آ جائے گا، اپنی نظروں سے یہ انسان جب موت کو دیکھ لے گا وہ انسان یہ تمنا کرے گا اے میرے پروردگار عالم مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں۔ میرے عزیز ساتھیو، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک مفسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قول کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر زندگی عطا کی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر باحیات رکھا ہے، ابھی اس کے پاس مہلت ہے، ابھی اس کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ ایک کافر جب اپنی نظروں سے موت کو دیکھ لے گا تو وہ انسان نیک عمل کرنے کی تمنا کرے گا۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس دنیا کے اندر نیک عمل کر لیں، ہمارے پاس اس دنیا کے اندر مہلت ہے، ہم اس دنیا کے اندر نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزار لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی ملک الموت آ جائے، ہم بھی اپنی نظروں سے موت کو دیکھ لیں، پھر اللہ سے یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ اے اللہ مجھے زمین کے اوپر بھیج دے، مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا، ایسے لوگوں کو جواب دے گا اب تمہارے لیے زمین کے اندر جگہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تمہارا ٹھکانہ برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین قبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، برزخ کی زندگی جو ہوا کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اور اس کی بیچ کی زندگی جو ہے وہ قبر والی زندگی جس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ کی زندگی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جواب دے گا کہ اب تمہارے لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ کی زندگی ہے، جہاں سے تمہیں پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی قیامت کے دن پھر تمہیں اسی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اب جب ایک انسان کو، گنہگار انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا، ایسے وقت میں اس انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
واضح کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس انسان قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر میں عدل کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، انسانوں کے نام اعمال کا حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ انصاف اور بدلے کا دن ہوگا جس دن ایک انسان کے نام اعمال کو جب ترازو کے اوپر رکھا جائے گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جس انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ انسان کامیاب ٹھہر جائے گا۔ جس انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا بلکہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہی انسان سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے وہ انسان ہوں گے جس نے اس دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزاری، اللہ رب العالمین کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر کے اپنی زندگی کو گزاری اور ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ قیامت کے دن جب ایسے انسان کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، ایسے انسان کے نام اعمال کا حساب ہوگا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ انسان سب سے زیادہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ایسے انسان کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت ایسے انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس انسان کا جو ہے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ایسے انسان کو فوراً جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا فوراً ایسے آدمی کو جہنم کے وہ بھڑکتے ہوئے آگ اس کے چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گا۔ تلفح وجوہہم النار ہم فیہا کالحون، جس کی وجہ سے یہ انسان بدصورت ہو جایا کریں گے۔ اور جب ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا فرشتے ایسے لوگوں سے سوال کریں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اے بدبخت انسان، اے جہنمی انسان، کیا دنیا کے اندر تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا دنیا کے اندر تمہاری طرف کوئی کتاب کا تلاوت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ انسان کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا۔ یہ انسان اپنے اوپر ملامت کرے گا کہ ہاں ہماری طرف ڈرانے والے انسان تو آئے تھے، ہماری طرف جو ہے گناہوں سے بچانے کے لیے انسان تو آئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، اس وقت ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی۔ اور اس وقت بھی ایک انسان یہ تمنا کرے گا اے میرے پروردگار عالم مجھے چند منٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے اس جہنم سے آزادی دے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، تو مجھ سے بات نہ کر اور مجھ سے دور ہو جا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں جب ایک انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور جب ایسے انسان کو جہنم واصل کیا جائے گا ایسے انسان سے فرشتے سوال کریں گے کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہاری طرف کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ انسان اقرار کرے گا ہاں اے میرے پروردگار عالم ہماری طرف ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ رب العالمین کے اصولوں کے اوپر ایمان
نہیں لایا تھا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جب جہنم جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے، جب جہنم جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے تو جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ مارے غصے کی پھٹ جائیں، اور جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو جہنم کے دروغے اور جہنم کے خازن ایسے جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے اور ایسے لوگوں سے پوچھیں گے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اے بدبخت انسان، اے ظالم انسان، کیا تمہاری طرف دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ لوگ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہماری طرف ڈرانے والے انسان بھی آئے تھے لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو جھٹلا دیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ایسے لوگوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور ہم نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی کسی بھی چیز کو دنیا کے اندر نازل ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ انسان خود یہ اقرار کرے گا کہ ہماری طرف ڈرانے والے انسان بھی آئے تھے، ڈرانے والے لوگ بھی آئے تھے لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے ایسے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نازل نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند آیت کریمہ تھی جس کی تفسیر کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔